اپنی محبت کو دنیا سے چھیننے کا، یعنی اگر کوئی انسان کسی کے بہکاوے میں آ گیا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت بار دیکھا گیا ہے کہ انسان دوسروں کی باتوں میں آ کے آپ سے کی جانے والی محبت، آپ سے کیے جانے والے دعوے، آپ سے رکھا جانے والا تعلق ختم کر دیتا ہے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ صرف کسی دوسرے انسان کی ایسی باتیں اس رشتے کو ختم کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات انسان آپ کو چھوڑ کے آپ سے بہتر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اس انسان کو کوئی نہ کوئی آپ سے بہتر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس انسان کے لیے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو عمل بتاؤں گا اسے سخت عمل کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان عملیات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اس عمل کو زندگی میں ایک بار کرتا ہے تو وہ اپنا مقصد ضرور پا لیتا ہے اللہ کے فضل سے۔ جیسے انسان کسی پریشانی میں بیٹھا ہو تو وہ سوچ میں گم ہوتا ہے تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے۔ اس عمل میں اپنے سر پہ خاص طریقے سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، دوسرے انسان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ساتھ بتایا جانے والا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے دوسرے انسان کے بارے میں، اللہ کے فضل سے وہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ دوسرا انسان ان کی مٹھی میں آ جائے، دوسرا انسان ان کے مطابق چلے، جیسے جیسے وظیفہ انسان پڑھتا جائے اس کی طاقت بڑھتی جائے، اس کا اثر جو ہے پہلے سے زیادہ ہوتا جائے، ایسے لوگ اگر آج کا عمل کر لیتے ہیں تو وہ یہ سب کچھ پا لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بتاؤں، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ بعض لوگ اس چینل پہ وہ بھی آئے ہوتے ہیں جو کسی انسان کو پانے کے لیے سفلی عملیات کر کے آئے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بین کا میں آگے ذکر بھی کروں گا جسے یہ عمل دیا گیا تھا اور اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے اسے فائدہ بھی ملا۔ عمل کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے جہاں کرنا ہے وہاں پہ اگربتی ضرور جلائیں۔ اگربتی نہ موجود ہو تو کوئی خوشبو ہو تو اس کمرے میں موجود ہو، لیکن الکوہل والی پرفیوم استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، نہیں تو اپنے کپڑوں پہ عطر لگا سکتے ہیں، امبر لگا سکتے ہیں، کستوری جو وہ پاس ہو، ایسی چیزیں جو ہے وہ اس عمل کا اثر بڑھاتی ہیں۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چنگاڑی ہو جو ہلکی سی چنگاڑی لگا دی جائے اور وہ سب راکھ کر دے، اور وہ جو آگ ہو وہ محبت کی آگ ہو، وہ ترپا کے رکھ دے۔ بہن اس طرح کہتی ہے کہ میں بے حد پریشان ہوں، میں نے جس سے محبت کی تھی وہ انسان کسی کے بہکاوے میں آ کے بدل گیا، مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے اس انسان کے لیے سب سے پہلے بہت سے عملیات کیے جو اسے بہکا رہا تھا، جو اسے میرے بارے میں غلط بیانی کرتا تھا، میری برائی بیان کرتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ایک دوست تھی۔ وہ اس لڑکے کو مجھ سے چھین کے اپنی طرف لانا چاہ رہی تھی۔ میں نے زبان بندی کے بہت سے عملیات کیے، اس انسان کو اپنا بنانے کے لیے، اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، اپنے قابو میں لانے کے لیے ایسے ایسے عملیات کیے کہ جن کا میں یہاں ذکر کروں گی تو شاید مناسب نہ ہوگا۔ میں نے غلط بیانی میں نہیں کروں گی، کچھ سفلی عملیات کا بھی سہارا لیا لیکن مجھے ذرا برابر کسی بھی عمل کا فائدہ نہ ملا۔ ایسی صورتحال میں میں مزید پریشان ہوتی گئی اور میرا مسئلہ وہی کا وہی رہا۔ میں نے ایسے ایسے عملیات بھی کیے جن کے بعد میرے اپنے سر میں ہلکا ہلکا درد رہنا شروع ہو گیا۔ اسی پریشانی میں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی اور بہت سے عملیات کیے۔ مجھے سب سے پہلے
یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی اب بہتری کر سکوں، کیونکہ میرے اپنی اب طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی۔ میں نے ایک سر درد کا عمل کیا جو آپ کے پرانے تجویزات میں موجود تھا، اس سے مجھے فائدہ ملا۔ اس کے بعد میرا آپ پہ یقین بڑھ گیا۔ میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے مجھے ایک عمل بتایا جو سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا جانے والا بڑا خاص عمل تھا۔ اس عمل نے یہ کیا کہ جو لڑکی اس لڑکے کو مجھ سے بدزن کر رہی تھی، وہ لڑکا اس سے بدزن ہو کے میری طرف واپس لوٹ کے آیا۔ تو بہن کو جو عمل دیا گیا تھا، یا ودودو یا کہاڑو ان اللہ مع صابرین، یہ عمل جب انسان کرتا ہے ایسے معاملاتوں جن میں وہ سفلی عملیات بھی کر چکا ہو یا انسان چھوڑ کے چلا گیا ہو، تو ایسی صورتحال میں انسان کو ایک تو سکون بھی ملتا ہے، صبر آتا ہے، اور انسان مکمل دھیان لگا کے عمل کو کرتا ہے۔ اس وظیفہ کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جو انسان اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے اور ساتھ دوسرے انسان بارے سوچتا جاتا ہے، تو وہ انسان آپ کے ہاتھ آتا ہے اور آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ تعداد پڑھنے کی جب ہاتھ رکھ کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ 33 ہوتی ہے، 33۔ اول وقت درود پاک پڑھیں، مکمل دھیان لگا کے کریں، بہتر ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کیا جائے، مزید فائدہ ملے گا۔ باقی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمن جائیں، انشاءاللہ فائدہ وہاں